بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ اماں گھر پر نہیں تھی، وہ پڑوس میں کسی عورت کے پاس گئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے دروازہ کھولے بنا باہر آواز لگا کر پوچھا کون ہے؟ جواب میں باہر ایک مردانہ بھاری آواز ابھری تھی، جی میں ایک کرایہ دار ہوں اور گھر کرائے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ سنا ہے آپ کا گھر کرائے کے لیے خالی ہے؟ وہ شاید کوئی کرایہ دار تھا جو گھر کی تلاش میں ہمارے گھر تک آ پہنچا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی کیونکہ ہمارا گھر 3 مہینے سے خالی تھا۔ آخر کار ایک کرایہ دار آ ہی گیا۔ میں نے فوراً ہی کھوٹی پر ٹنگی ہوئی چابیاں ہاتھ باہر نکال کر اس شخص کے حوالے کی اور کہنے لگی، جی اوپر والی منزل کرائے کے لیے خالی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے چابیاں لی لیکن اس کا ہاتھ ذرا سا میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی جلتے انگارے نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے فوراً دروازہ بند کر دیا، لیکن پھر میں دھک سی رہ گئی اور سوچنے لگی کہیں وہ کوئی چور یا ڈکیت تو نہیں ہوگا جس نے مجھ سے جھوٹ بول کر چابیاں لے لی۔ لیکن خیر، اوپر والے گھر میں کون سا کوئی خزانہ چھپا ہوا تھا جسے وہ چوری کر کے لے جاتا؟ ویسے بھی ہم دو غریب ماں بیٹی کے پاس تھا ہی کیا چوری کرنے کے لیے جو کسی چور نے یہاں آ کر ڈکیتی کرنی تھی۔ ہمارا گھر اپنے علاقے کی ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں پر قبرستان تھا۔ عجیب وحشت اور سناٹا ہمارے نصیب میں تھا کیونکہ وہ قبرستان انتہائی بھاری اور آسیب زدہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں رات میں روحیں چلتی پھرتی اور گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، جبکہ سالوں پرانے درختوں پر تو جنات کا بسیرا بھی ہے۔ یہ باتیں لوگوں کو خوف زدہ کر سکتی تھی لیکن ہمیں نہیں، کیونکہ ابو کے مرنے کے بعد ابو کی وراثت میں ہمیں یہ گھر ملا تھا۔ پہلے تو اس گھر کی صرف ایک ہی منزل بنی ہوئی تھی، لیکن چونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارا کوئی کمانے والا نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک اوپر والی منزل بنوا کر آپ کرائے پہ چڑھا دیں تاکہ ایک مناسب آمدنی کا بندوبست ہو جائے۔ یوں امی نے اپنے تھوڑے سے زیورات بیچے اور اوپر کی منزل پر ایک کمرہ بنا کر چھوٹا سا کچن اور واش روم بھی بنوا دیا۔ اب ایک کمرہ اور قبرستان کے پاس گھر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کرایہ دار اوپر والے گھر میں ٹکتے ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی حقیقت تھی قبرستان سے رات کے وقت عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا بہت سے جنات اچھل کود کر رہے ہوں تو کبھی کوئی سفید لباس میں روحیں ہنستی کہکائیں لگاتی اور رونے والی آوازیں نکال کر پھرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہمارا گھر بالکل ہی گلی کے کونے پر واقع تھا جہاں پر قبرستان صاف نظر آتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کرایہ دار مل جائے جو عرصے تک یہاں پر ٹکا رہے تاکہ ہمارے حالات کرایہ نہ آنے کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ ویسے بھی ہمارا گزارا اس گھر کے آنے والے کرائے سے ہوتا تھا۔ ابو فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس ٹھیلے سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب ایک انجان مسافر کو سڑک پر چلتی گاڑی سے بچاتے ہوئے وہ خود ایک ٹرک کے نیچے آ گئے۔ وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ابو کا چند منٹ بعد ہی انتقال ہو گیا۔ ابھی تو میں نے صحیح سے دنیا بھی نہ دیکھی تھی کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی تھی۔ میں تو سوچتی تھی کہ میری زندگی تو باہروں سے پر نور ہوگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کے مرنے کے بعد ہم پر فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ اب اماں اور میں دن رات پریشان رہنے لگے کیونکہ جب اماں عدت میں بیٹھ گئیں تو گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے مجبوراً اپنی تعلیم چھوڑ دی اور ساتھ والی پڑوسن باجی سے سلائی کا کام سیکھنے لگی۔ ابھی میری عمر 16 سال تھی، لیکن پھر بھی میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ گھر کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ابو کے مرنے کے بعد ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچا تھا۔ اماں نے اپنی شادی کے جو قیمتی زیورات میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے آخرکار وہ بھی اوپر والی منزل بنانے کے لیے بیچ دیے۔ اماں کبھی کبھی یہ بات سوچ کر اداس ہوتی کہ میری اکلوتی بیٹی کے نصیب اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنی سی عمر میں سلائی کڑھائی سیکھنے پر مجبور ہے۔ میں تو اماں کو سمجھاتی کہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے کبھی نہ کبھی ہمارے حالات ضرور بدلیں گے۔ اوپر سے ہماری پھوٹی قسمت کہ ہمارا گھر قبرستان کے پاس ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کرایہ دار یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی غلطی سے آ بھی جاتا تو محلے پڑوس کے لوگ انہیں پہلے ہی ڈرا دیتے کہ یہاں پر قبرستان واقع ہے، وہ انتہائی خوفناک اور آسیب زدہ ہے۔ یوں بچوں والی فیملی تو ہمارے کرایہ دار بن کر ہرگز نہیں آتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی مرد حضرات ضرور کرایہ پر آ کر رہنے لگ جاتا، لیکن وہ بھی چند دن رہنے کے بعد خود ہی مکان خالی کر کے چلا جاتا۔ جب میں سلائی سیکھ رہی تھی
تو مجھے سلائی سکھانے والی سمینہ باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی ادھوری تعلیم ہرگز نہ چھوڑو، بلکہ پرائیویٹ میٹرک یا انٹر کر لو، تاکہ تمہیں زمانے کے ساتھ چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ اکثر ہی میری حوصلہ افزائی کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے میرے اندر اتنا ہمت پیدا ہوئی اور میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا، اور گزرتے سالوں کے ساتھ میں نے اب انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اماں بیچاری ابو کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن میں ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے کہتی کہ آپ پڑوس کی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں، تاکہ کسی بھی پریشانی یا ذہنی اذیت کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں اتنا خوف آتا ہے یہاں پر رہنے سے، حالانکہ میرے ساتھ آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا، اور نہ ہی مجھے کچھ قبرستان میں نظر آیا تھا۔ آج بھی اماں پڑوس میں کسی عورت سے ملنے گئی ہوئی تھی، جبھی وہ شخص کرایہ دار بن کر ہمارے دروازے پر آیا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی گھر پر آ گئی۔ پھر میں خوشی خوشی اماں کو بتانے لگی کہ مبارک ہو، ہماری اوپر والی منزل پر کرایہ دار آ گیا ہے، جس کی چابیاں میں نے اسے دے دی ہیں، اور وہ اب گھر دیکھ رہا ہے۔ اماں بھی سن کر خوش تھی۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں اسے گھر پسند آیا کہ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اماں خوشی خوشی اپنا چہرہ لیے دوبارہ نیچے آئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کرایہ دار کو ہمارا گھر بہت پسند آیا ہے، اور اسے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گھر قبرستان کے برابر میں ہے۔ وہ چونکہ کمانے کے لیے اس شہر میں آیا ہے، اس لیے اکیلا ہی اوپر کی منزل پر رہے گا۔ مجھے اس کے اکیلا رہنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مناسب کرایہ دے اور وقت پر دے، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہم دو عورتیں اکیلی تھیں، کسی ایسے مرد کو کرائے پر نہ رکھ سکتی تھیں جو جھگڑالو طبیعت کو ہو، اس کی نیت میں کچھ کھوٹ ہو۔ پھر میں اماں کو کہنے لگی، اماں آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر کے اس شخص کو رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک برا انسان ہو، کسی خراب نیت سے ہم ماں بیٹی کو تنہا دیکھ کر یہاں آیا ہو۔ اماں مجھے کہنے لگی، نہیں نہیں، بات چیت کر کے تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ اس لڑکی کی عادت خراب ہے یا اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں، اور بڑی تمیز اور نظریں جھکا کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر میں خاصی مطمئن ہو گئی۔ پھر اماں کہنے لگی، اچھا ہے، کل ہی شفٹ ہونے کا اس کا ارادہ ہے، اور اس نے کہا ہے وہ کرایہ بھی کل ہی دے دے گا۔ یہ بات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ کچن میں سارا راشن ختم ہو چکا تھا۔ اگر وہ کرایہ دار ہمیں کل کرایہ دے دیتا تو ہم مناسب کھانے پینے کا سامان اپنے کچن میں ڈلوا لیتے۔ پھر دوسرے دن جب وہ اپنا سامان لے کر آیا تو میں نے دروازے کی جھریوں سے اوپر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور میں حیران تھی کہ اس کے پاس سوائے ایک بیڈ کے کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ پھر میں مایوس ہو کر سوچنے لگی، اس کا مطلب ہے یہ کرایہ دار بھی صرف چند دن کے لیے یہاں پر آ کر رکا ہے۔ پھر دروازہ بجانے لگا۔ اماں جو سالن بنا رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی، دروازہ کھولو جا کر، دیکھو کون ہے دروازے پر۔ میں اماں کو کہنے لگی، ضرور وہ کرایہ دار ہوگا، اس لیے آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ پھر اماں نے مجھے سالن بھوننے کا کہا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دروازے سے واپس آئیں۔ ان کی مٹھی میں ہزاروں روپے دبے ہوئے تھے۔ میں اتنے پیسے دیکھ کر اماں کو کہنے لگی، اماں آپ نے اس کو اتنا زیادہ کرایہ پر کیوں رکھا ہے؟ تو اماں مجھے کہنے لگی، نہیں نہیں بیٹا، میں نے تو اسے مناسب کرایہ ہی بتایا تھا جو ہم ہر کرایہ دار کو بتاتے ہیں، لیکن اس نے خود ہی کہا، خالہ جان آپ چونکہ ایک بیوہ عورت ہیں اس لیے میں آپ کو زیادہ کرایہ دوں گا۔ میں حیران تھی، کیونکہ پہلی بار کوئی ایسا نیک کرایہ دار آیا تھا جو ہمیں اتنا زیادہ کرایہ دے رہا تھا، ورنہ تو ہر کرایہ دار آ کر اماں سے بحث کرتا کہ اتنا چھوٹا سا گھر ہے، ہم اتنا کرایہ نہیں دیں گے۔ پھر اماں نے ان 1000 روپوں میں سے کچھ پیسے مجھے دیے اور کہا کہ سنبھال کر رکھ دو۔ پھر خود کہنے لگی، اچھا تم گھر پر رہو، میں ان پیسوں سے راشن لینے جا رہی ہوں۔ پھر اماں راشن لینے چلی گئی اور میں نے پیچھے سے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ سالن بنانے کے بعد میں ابھی مشین پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ میں سوچنے لگی، اماں تو راشن لینے کے لیے شہر گئی ہوئی ہیں، ان کا اتنا جلدی واپس آنا ممکن نہیں۔ پھر کون ہوگا دروازے پر؟ پھر جیسے ہی میں دروازے کے پاس گئی تو باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری، جو یقیناً اس کرایہ دار کی تھی۔ میری آواز سن کر مجھے کہنے لگا، میں اپنا بستر نہیں لایا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اضافی بستر ہو تو مہربانی کر کے مجھے دے دیجیے، ورنہ مجھے ٹھنڈے فرش پر ہی سونا پڑے گا۔ میں اس کرایہ دار کی اتنی بے تکلفی پر حیران تھی۔ پھر اسے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، جیسے اماں واپس آئیں گی تو میں انہیں کہہ دوں گی، وہ آپ کو اوپر بستر دے کر چلی جائیں گی۔ پھر وہ کرایہ دار کہنے لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں حیران تھی
کہ یہاں پر رہنے کے لیے آ گیا، لیکن اتنا سامان بھی ساتھ نہ لایا کہ رات کو سکون سے اپنے بستر پر سو سکتا۔ پھر اماں نے اپنے صندوق میں سے خوبصورت نیا بستر نکال کر اس کرایہ دار کو دے دیا تھا۔ میں اماں کو کہنے لگی، کیا ضرورت ہے آپ کو نیا بستر دینے کی؟ بھلا وہ کوئی ہمارا رشتہ دار یا مہمان تھوڑی ہے۔ تو اماں مجھے کہنے لگی، نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ کرایہ دار ہے، لیکن جب تک اس گھر میں رہ رہا ہے ہمارا مہمان ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے چلے ہی جانا ہے۔ ویسے بھی اماں کا دل بہت بڑا اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا، وہ ہر کسی کے لیے اتنی ہی ہمدردی سے سوچتی تھی۔ پھر جب وہ اس کرایہ دار کو بستر دے کر نیچے آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے کھانا کھانے کی، ہم دونوں ماں بیٹی اپنے لیے گھر میں سالن اور روٹی بناتے ہیں، تمہارے لیے بھی بنا دیا کریں گے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی، جبھی اس نے ہوشیاری میں آ کر ہمیں کرایہ زیادہ دیا ہے تاکہ کھانے پینے کا بھی بندوبست یہیں سے ہو جائے۔ اماں میری بات سن کر مسکرانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، واہ بھائی، میری بیٹی کا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے۔ پھر میں سر جھٹک کر سلائی مشین پر پڑا ہوا سوٹ سلائی کرنے لگی۔ ایک دن میں سمینہ باجی سے قمیص کا پوچھنے گئی تو واپسی میں آتے ہوئے میں نے اپنے گھر کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص کو پایا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ کرایہ دار ہی تھا، جو کالے کپڑوں میں ملبوس دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی کیونکہ وہ انتہائی وجیح شخص لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں مکمل نقاب میں تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش میں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی نظریں جھکائے چلتی ہوئی اپنے گھر گھس گئی۔ پھر میں اندر آ کر سوچنے لگی کہ وہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا مطلب میں سمجھ نہ سکی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں آدھی رات کے وقت پانی پینے کی غرض سے اٹھی تھی جب میں نے اپنے گھر کی کھڑکی کو کھلا ہوا پایا۔ وہ کھڑکی سیدھا قبرستان کی طرف کھلتی تھی اور اس کھڑکی میں سے اگر دیکھتے تو نظریں سیدھی اس قبرستان پر جاتی تھی۔ میں اور اماں کبھی بھی وہ کھڑکی کھلی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج نہ جانے وہ کھڑکی کیسے کھلی رہ گئی تھی۔ تبھی میں نے جلدی جلدی وہ کھڑکی بند کرنا چاہی اور جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس قبرستان میں کھڑا تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ایسا لباس تو اس کرایہ دار نے پہنا ہوا تھا اور اپنے قد کاٹ سے بھی وہی لگ رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی، حیرت کی بات ہے، یہ آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ پھر میں اس پر نظریں جما کر دیکھنے لگی، آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ دھیرے دھیرے قبرستان کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں آلتی پالتی مار کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور کچھ پڑھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کر رہا تھا، میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ ایسا منظر میری آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس شخص سے خوف زدہ ہونے لگی اور پھر جلدی سے کھڑکی بند کر کے واپس اماں کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ آخر وہ اجنبی شخص اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اوپر سے اس کالے کپڑوں نے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا دماغ کچھ بھاری ہو رہا تھا، شاید رات کی سوچوں نے میری نیند صحیح سے پوری نہیں ہونے دی تھی۔ جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا اماں کچن میں میرے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگی، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں ٹرے میں ناشتہ رکھ دیتی ہوں، تم یہ ناشتہ لے جا کر اس کرایہ دار کو دے آؤ، جب تک میں تمہارے لیے ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ میں ابھی نیند کے نشے میں تھی، اس لیے اماں کی بات پر منہ کھول کر انہیں دیکھ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی ہیں، میں کیوں اس کرایہ دار کے گھر جانے لگی۔ میں نے اماں کو صاف منع کیا اور کہنے لگی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس اجنبی شخص کے پاس جانے کی، آپ خود ہی یہ ہمدردیاں کرتی پھریں۔ اماں میری بات سن کر مجھے گھورنے لگی، پھر کہنے لگی، اچھا رہنے دو، میں خود ہی دے کر آؤں گی۔ مجھے اس کا وہ عمل یاد آ رہا تھا جو آدھی رات کو قبرستان میں بیٹھ کر یہ کر رہا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور پھر گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اماں مجھے کہنے لگی، میں ذرا شمشاد کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت معلوم کر کے آتی ہوں۔ ہاں، وہ کرایہ دار برتن دینے نیچے آئے تو تم اس سے برتن لے لینا تاکہ ایک بار میں ہی سارے برتن دھل جائیں۔ پھر اماں مجھے یہ ہدایت دے کر خود چلی گئی۔ اب میں نے دروازہ بند کر لیا اور گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا۔ میں ابھی دروازہ کھولنے جانے ہی والی تھی کہ اچانک وہ کالے کپڑے میں ملبوس کرایہ دار دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ناشتے کی ٹرے تھی جو اب خالی تھی۔
مجھے اس کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، آپ کو تمیز ہونی چاہیے، بلا وجہ آپ منہ اٹھا کر یوں گھر میں گھس آئے۔ میری کالی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ غصہ تھا۔ وہ مجھے غصے میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، آپ کے دیدار کی تڑپ نے مجھے یوں اندر آنے پر مجبور کیا ہے۔ اتنے دنوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ جب پہلی بار آپ کی آواز سنی تو تبھی سے آپ پر عاشق ہو گیا۔ اس کی چھچوری بات تو جیسے سر تہ پاؤں مجھے جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ میں غصے سے چیخنے لگی، تو وہ اماں کے سامنے آپ نیک بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی اس گھر میں آنے کے بعد مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے کہکا لگانے لگا۔ اس کی اتنی زور سے ہنسنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جتنی تم اوپر سے حسین لگتی ہو، غصے میں تو تم اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ جب بھی تم اس کھڑکی سے جھانکتی تھی تو میں وہاں درخت پر بیٹھا ہوا تمہیں یوں ہی دیکھا کرتا تھا، لیکن تم نے اس کھڑکی میں جھانکنا چھوڑ دیا، اس لیے مجبوراً مجھے اس گھر میں کرایہ دار بن کر آنا پڑا تاکہ روزانہ تمہارے حسن کا دیدار کر سکوں۔ اس کی الجھی ہوئی باتیں میرے سر پر سے گزر رہی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ درخت پر بیٹھا ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری حیران شکل دیکھ کر وہ میرے نزدیک آیا، مجھے کہنے لگا، حیران مت ہو پیاری شہزادی، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک طاقتور جن زاد ہوں۔ میرا نام ارہم ہے۔ میں وہاں قبرستان کے پاس ایک برگد کے درخت پر رہتا ہوں۔ اس پرانے قبرستان میں اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر عمل کرنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس برگد کے درخت پر رہنے لگا مجھے کھڑکی سے تمہاری صورت نظر آئی۔ یقین کرو، تمہاری پیاری صورت اور ان کالی آنکھوں کو دیکھ کر میں اپنا دل دے بیٹھا اور سوچنے لگا، جو لڑکی دور سے اتنی خوبصورت نظر آتی ہے، پاس سے دیکھنے پر وہ کیسی ہوگی؟ تم اکثر کھڑکی میں سے جھانکتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے مجھے تم دکھائی نہ دی۔ شاید گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہوگی، اس لیے میں سوچنے لگا اب تمہارے گھر آ کر تمہارا دیدار کروں۔ کیوں نہ تمہارے اس خالی گھر میں رہائش اختیار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا کرایہ دار بن جاؤں۔ اس طرح روزانہ تمہارا دیدار کر سکوں گا۔ جب میں پہلی بار تمہارے دروازے پر آیا تھا تو مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی۔ میں تمہارے سامنے آنے کا منتظر تھا، لیکن تم شاید کسی اجنبی انسان کے سامنے نہیں آتی، تو مجھے تمہاری یہ ادا اور بھی اچھی لگی۔ اب میں اتنے دنوں سے کرائے پر رہ رہا تھا، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے اپنا دیدار نہ کروایا، اس لیے مجبوراً مجھے یوں اندر آنا پڑا۔ وہ کرایہ دار حقیقت میں انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن ذات تھا جو اماں اور مجھے دھوکہ دے کر انسان بن کر اس گھر میں آیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے دن پہلے مجھ پر نظر رکھ چکا تھا اور آج مجھے اپنی حقیقت بتا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ رات کو قبرستان میں بھلا کیوں گیا تھا اور ہر وقت کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہن کر رکھتا تھا۔ خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ پھر میں اٹکتے اٹکتے سے کہنے لگی، دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم پہلے ہی ماں بیٹی اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، اور تمہاری یہ باتیں سن کر تو شاید میں خوف سے ہی مر جاؤں، اور اماں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ تم ایک جن زاد ہو تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، اور محلے والوں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں ایک انسان نہیں بلکہ جن زیادہ رہتا ہے تو سوچو محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور وہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ اس لیے مہربانی کر کے یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ۔ میری یہ بات سن کر وہ جنزاد کہنے لگا، میری یہاں موجودگی سے تمہیں یا تمہاری ماں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور محلے والوں کو تو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں ایک جنزاد ہوں۔ ویسے بھی یہاں صرف تمہاری خاطر آیا ہوں میں۔ اگر تم بھی اپنی محبت کا مجھ سے اقرار کر لو تو شاید میرے دل کو سکون آ جائے، کیونکہ میں تمہیں دل سے بہت چاہنے لگا ہوں۔ میں یہاں اپنا ایک خاص عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برگد کے پیڑ کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا، جب تک میں یہیں تمہاری اوپر والی منزل پر رہوں گا۔ لیکن یہ باتیں جو میں نے تم کو بتائی ہیں یہ تم نے کسی کے آگے نہیں کرنی، ورنہ لوگ مجھے ہیلے بہانے سے پریشان کریں گے۔ لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ لوگوں کا مجھ پر ایک عمل نہ چلے گا، اسی لیے اپنی زبان بند رکھنا۔ میں جلد ہی تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جنزادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا